حضور کی اہلیہ ہیں وہ اہل بیت ہیں، لغوی اعتبار سے جو بھی اہلیہ ہو کسی کی بھی وہ اہل البیت کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں جہاں سیاق ہے ازواج مطہرات کا، وہاں اہل بیت یعنی حضور کی گھر والیاں اس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اصطلاح کا، جو اصطلاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی، یہ ہے میرے اہل بیت، تو دیکھ لیں ذرا یہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ یہ ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات پر بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے یہ بڑی چالاکی کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن میں پوری صراحت کے ساتھ اہل بیت کہا گیا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے اہل بیت سے متعلق کہ اللہ رب العالمین تم سے تکلیف کو، تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، اور یہ وہ آیت ہے جو شیعہ حضرات بکثرت پیش کرتے ہیں، یہ آیت اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آیت اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ یہ آیت نازل ہی اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہوئی ہے۔ آیت کی پہلے یعنی آیت نمبر 33 سے پہلے بھی وہ جو آیتیں ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 33 کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ زید بھائی سے میں کہوں گا ایک ذرا سا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 اگر آپ کھول دیں تو یہ بات اور زیادہ ذرا سا واضح ہو جائے گی۔ تو اب جب یہ اہل بیت کا، اللہ کے نبی کی بیویوں کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ جو اہل بیت کی اصل فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، یہ عین فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی، تو یہ صاحب تعویل کیا کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہاں پر اہل بیت اپنے لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں نہیں آیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ان کے اہل بیت میں شامل ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے کو دہرا رہے ہیں جو جملہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو بات قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، وہی جملہ جب حدیث میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں اہل البیت کا جو لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، وہاں پر تو اہل بیت اصطلاحی معنی میں آیا ہے، اور عین یہی جملہ جب قرآن کے اندر آ رہا ہے اور اس میں بھی اہل بیت کا لفظ ہے تو کہہ رہے کہ یہاں پہ اصطلاحی معنی میں نہیں، یہاں پہ لغوی معنی میں۔ سبحان اللہ، لغت میں بھی اگر ایک عورت کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی نہیں مراد ہے؟ یا اہل البیت کے لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصطلاحی معنی بھی مراد لیا ہے جو لغوی معنی سے الگ ہے؟ اس کے لیے تو دلیل دینی پڑے گی نا بھائی، قرآن مجید عربی لغت میں استعمال ہوا ہے، اور لغت سے جو فرد شامل کر لیا گیا اہل بیت میں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں اس لفظ کا ایک اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ ہے تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ وہ دلیل کہاں ہے کہ لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے؟ بھائی جو معنی لغت کا ہے وہی معنی اصطلاح میں بھی استعمال ہوا ہے، اگر اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ ہے تو اس کا کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری قرآن کی آیت یعنی آیت نمبر 28 سے آپ پڑھنا شروع کریں، قرآن کی جو آیت ہے اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے، گفتگو کس سے ہو رہی ہے، خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دے۔ دیکھیے سیدھا خطاب جہاں سیاق کلام سے شروع ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور تم کو اچھے سے رخصت کر دوں، اگر اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کا دن چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین نے محسن عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا نساء النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔
پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا نساء النبی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی غلط کام کرے گا اور کسی فحش کام کا ارتکاب کرے گا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اور تم میں سے جو اطاعت اور فرما برداری کا کام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر دے گا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یا نساء النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آیت نمبر 32 میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کہدی من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو گی، تقوی اختیار کرتی ہو، تو اپنی بات میں لچک مت پیدا کرو کہ جن کے دل میں مرض ہیں وہ تمنائیں کرنے لگے. معروف باتیں کرو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر مت نکلو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَہِّرُکُم تطہیرا، اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. آپ بتائیں پوری آیت کا کانٹیکسٹ، ہر آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. ایون اس آیت کے اندر کا پہلا حصہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کرنا مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم عورتیں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو، نمازیں قائم کرو. اقیمنا مؤنث کا صیغہ، اتینا مؤنث کا صیغہ ہے. جب پوری آیت میں خطاب ازواج مطہرات سے ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں کیا ازواج مطہرات شامل نہیں ہوں گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری آیت میں خطاب ان سے ہو رہا ہے اور جب یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت تو اس میں ازواج مطہرات نہیں شامل ہیں؟ پھر آگے دیکھیں اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور وَاذْكُرْنَ بھی مؤنث کا صیغہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرتے رہو. تو اہل بیت کا ازواج مطہرات میں شامل ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، لہذا اس کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ھذا نص فی دخول ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہا ہنا، کہ یہ آیت اس معاملے میں نص ہے. نص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی موجود نہ ہو، کوئی اور سیکنڈ تھاٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نص ہے اس معاملے میں فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہا ہنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہاں پر اہل بیت میں شامل ہیں. لأنہن سبب نزول هذه الآیہ، کیونکہ یہ آیت کا نزول کا سبب وہی عورتیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ آیت جو شیعہ حضرات بہت کثرت سے پڑھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ آیت نازل ہی ازواج مطہرات کی وجہ سے ہوئی ہے. آگے فرما رہے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تھوڑی ایک دو لائن کے بعد، لا یشک فیہ من تدبر القرآن، جو آدمی قرآن میں تدبر کرے گا وہ شک ہی نہیں کر سکتا ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلات فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس آیت کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں. فإن سیاق الکلام معہن، کیونکہ جو کلام کا سیاق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بے شمار بیضاوی نے کہا ہے، امام بیضاوی نے تخصیص الشیعہ اہل البیت بفاطمہ وعلی وابنیہما انہم ضعیف، کہ جو شیعہ حضرات خاص کر دیتے، امام بیضاوی فرما رہے ہیں، بہت مشہور تفسیر بیضاوی ہے ان کی، کہ یہ جو شیعہ حضرات اہل بیت کو صرف 4 لوگوں میں محصور کر دیتے ہیں، اور لأن التخصیص بہم لا يناسب ما قبل الآیہ وما بعدها، یہ تخصیص صحیح نہیں ہے کیونکہ اس تخصیص کی مناسبت، جس تخصیص کو نہ آیت کا ما قبل سپورٹ کر رہا ہے نہ آیت کا ما بعد سپورٹ کر رہا ہے. آیت سے پہلے والی آیتیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور آیت کے بعد والی آیتیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں الذی یظہر من الآیہ انہا عامۃ فی جمیع اہل البیت من الازواج وغیرہم، اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل بیت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور دوسری عورتیں بھی شامل ہیں. بہت سارے مفسرین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے لیکن میں کس کا حوالہ دوں؟ امام زمخشری بہت مشہور مفسر فرماتے ہیں فی ھذا دلیل بین علی ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتہ، اس میں واضح دلیل اس بات کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا اہل بیت میں شامل ہونا اس آیت سے بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک اعتراض زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ
جب اللہ رب العالمین خواتین سے خطاب کر رہا تھا ہر جگہ مؤنث کا صیغہ آیا تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم میں جمع کا صیغہ کیوں آ گیا؟ شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں عنکم تو جمع کا صیغہ ہے، اس سے پہلے جو صیغے آئے ہیں قرنا، تبرجنا، اقمنا، آتینا، یہ سارے اطعنا، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس سے پہلے کے جو کلام تھا نا جس میں خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا تھا، وہ خطاب خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا۔ اس خطاب میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں تھا، اس لیے جو خطاب کا صیغہ رکھا گیا وہ مؤنث کا صیغہ رکھا گیا، کیونکہ صرف جب عورتوں سے خطاب ہوگا نا تو مؤنث کے صیغے سے خطاب ہوگا، وہاں مذکر صیغہ نہیں لایا جائے گا۔ لیکن جب گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہاں صرف اللہ کے نبی کی بیویاں مخاطب نہیں تھیں، یہاں خطاب میں نبی کی بیویوں کے ساتھ سب سے تو پہلے خود اللہ کے نبی کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت ہی کا حصہ تھے، اللہ کے نبی کا اپنا گھر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن و حسین کو شامل کیا گیا، حضرت علی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، حضرت فاطمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کیونکہ اب خطاب صرف بیویوں سے نہیں رہا بلکہ بیویوں کے ساتھ ساتھ، بیویاں تو ہیں ہی ہیں، انہیں سے تو بات ہو رہی ہے، بیویوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو جب عورت اور مرد دونوں خطاب میں شامل ہونا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ اصولی بات ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو تغلیباً جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے صرف خواتین مخاطب تھیں، اللہ کے نبی کی بیویاں، اور اس کلام میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کو بھی شامل کر لیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین بھی اس میں شامل تھے، حضرت علی بھی اس میں کے اندر شامل ہو گئے۔ تو اب جب مذکر مؤنث دونوں سے خطاب کیا گیا تو صیغہ مذکر کا لایا گیا۔ مذکر کا صیغہ لانے کا مطلب نہیں کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے سیاق کلام جن کے موافق ہے ان کو اس کلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البیت کہا حضرت علی کو، ہم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین بلا شبہ ان کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، ان کا تو اہل بیت میں شامل ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل واضح ہو گیا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ بھائی جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسجد قباء کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے اسسہ علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مسجد قباء کو کہہ دیا کہ مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو نعوذ باللہ کیا مسجد نبی کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے؟ ہاں، جیسے مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے، اس سے مسجد نبوی کا، مسجد قباء کا اختصاص نہیں مراد ہے کہ صرف مسجد قباء ہی تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی ہے اور مسجد نبی کی بنیاد بھی تقوی پر ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے بعد مسجد نبی کی بنیاد رکھی، تو مسجد قباء کو یہ کہنا کہ اسسہ علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جیسے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ مسجد نبی کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، ویسے ہی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان حدیثوں سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ قرآن مجید کی صریح آیت جو ہے وہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثلا ایک حدیث دیکھیں بہت مشہور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی ہوئی، لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت لی، صحابہ کرام اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان میں مناسب سمجھا کہ میں اپنی تمام بیویوں سے ملاؤں۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ روایت ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حضرت زینب کے گھر سے، فانطلق الی حجرۃ عائشہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، فقالا، اور فرمایا، السلام علیکم اہل البیت، اہل بیت سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اہل البیت کہہ رہے ہیں، ہاں، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ آپ کہہ رہے اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت کہا، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بھی تو اہل بیت کہا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو اہل بیت کہنے سے یہ کہاں مراد آیا کہ دوسرے اہل بیت نہیں ہے؟ بھائی آدمی اپنی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیوی اہل بیت ہے، جیسے آیت کے اندر اہل بیت بیویوں کو کہا گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیویوں کو اہل بیت کہا گیا لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ ویسے حدیث میں حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگر اہل بیت کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں اس کے اندر شامل
نہیں, اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا. حضرت عائشہ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ, آپ پر بھی سلامتی اور رحمت ہو. کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک, اللہ کے نبی کیسا پایا اپنے اہل کو, یعنی اپنی بیوی کو. یہاں پر بھی اہل کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے استعمال ہوا. آپ مطلب لغت دیکھ لیں, لغت میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اصلاً آدمی کے اہل بیت اس کی بیوی ہی ہوتی ہے. بیوی ہی تو سب سے پہلے. آج یہ کیسے عجیب بات ہے کہ انسان کی فیملی میں بیوی کو نہ شامل کیا جائے, بچے شامل ہو جائیں, بیوی شامل نہ ہو. ہاں, اس لیے زبیدی جو بہت مشہور لغتدان ہیں اور ماہر ہیں عربی لغت کے, وہ تاج العروس میں لکھتے ہیں صفحہ 41 جلد نمبر 28, فَأَهْلُ الرَّجُلِ فِي الْأَصْلِ مَن يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُمْ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ, کہ کسی آدمی کے گھر والے کون ہوتے ہیں, اہل الرجل کون ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ ایک گھر کے اندر رہیں. اصلی اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں, اور گھر میں کون ساتھ میں رہتا ہے, بیوی ساتھ میں رہتی ہے. ثم تجوز به فقیل اہل بیتہ من یجمعہ وإیاہ نسب, بعد میں تجوز کرتے ہوئے اس لفظ کو پھیلا دیا گیا اور اس کے ہم نسب جو اس کے نسب والے ہیں ان کو بھی اہل بیت کہا جانے لگا. ورنہ اصلاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہل بیت میں ہے, کیونکہ وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو اہل البیت کا لفظ بیوی کے لیے دونوں جگہ پر استعمال, 2 جگہ قرآن مجید میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے. ایک جگہ میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ الاحزاب کے اندر, سورۃ الہود کی آیت نمبر 73 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے ہیں اور ان کی بیوی کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمانے والا ہے, تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور وہ ہنسنے لگیں. تو فرشتوں نے ان سے کیا کہا, قالوا اتعجبین من امر اللہ, حضرت ابراہیم کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو, تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو. انہ حمید مجید, بے شک وہ قابل حمد اور عظیم ہے, الشرف والا ہے, مجد والا ہے. یہاں پر بھی اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کا اہل بیت کہا جا رہا ہے. اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں. اچھا, یہ بڑی گھٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے, جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں, بڑا مذہقہ خیز اعتراض ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس جو اہل البیت کہا گیا, اس میں تو مذکر کا صیغہ آیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کے اندر کیسے شامل ہو گئی؟ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذکر کا صیغہ آیا ہے اور اللہ کے نبی کی بیویاں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خواتین ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ شامل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اس آیت میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو مذکر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں, تو حضرت فاطمہ بھی تو ایک خاتون ہیں. اگر آپ یہ دلیل دیں گے کہ مذکر کا صیغہ ہے اس لیے خواتین کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو پھر تو حضرت فاطمہ کو بھی نعوذ باللہ خارج کرنا پڑے گا اہل بیت میں سے. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے. اب جو جواب حضرت فاطمہ کی طرف سے آپ دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی شامل کر لیں. تو اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات خود بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل مانتی تھیں. ہاں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مثلا حضرت عائشہ کی ایک قول حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے, صفحہ نمبر 416 جلد نمبر 3. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ, ہم آل محمد ہیں اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کیا. حضرت عائشہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے, آل محمد میں سے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث افک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگایا گیا, لمبا واقعہ حضرت عائشہ نے خود اپنے بارے میں ذکر کیا ہے. اس میں ایک واقعہ یہ نقل کیا کہ جب یہ پروپیگنڈا منافقین کا بڑھا, حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری مسلمانوں کو جمع کیا مسجد میں اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر المسلمین, اے مسلمانوں کی جماعت, من یعذرنی من رجل قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی, کہ اس شخص سے میرا بدلہ کون لے گا, کون مجھے بچائے گا اس شخص سے, قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی, جس کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچ گئی ہے, جس نے میرے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے.
فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو اپنی اہل کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہاں اللہ کے نبی الزام کس پر لگا تھا؟ حضرت عائشہ پر۔ یہ عبداللہ ابن ابی اور منافقین نے تکلیف کس کو پہنچائی تھی؟ حضرت عائشہ کو۔ اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت پر اس کی اذیت میرے اہل بیت تک کے پہنچ گئی ہے، وہ اس کی اذیت رسانی سے میرے اہل بیت بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اہل بیت کہا ہے، تو اللہ کے بندو، تو اہل بیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بھی کہا ہے۔ ہم ان چاروں کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کر رہے، لہٰذا وہ آیتیں اور وہ حدیثیں پیش کر کے آپ ہمارے خلاف کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر تو صاف صاف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت میں شامل مانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ سرفراز فیضی حفیظ اللہ، آپ نے سلمان ندوی جو اس وقت اہل تشیع یا فرنٹ مین بنا ہوئے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے جواب دیا اور ثابت کیا کہ تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے اور اصطلاحی اور لغوی دونوں معنوں میں شامل ہے۔ آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ وہاں سے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔